تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا تجزیہ اور غور کرتے ہیں ایک ایسی پیچیدہ جیوپولیٹیکل صورتحال پر جہاں دنیا کی ایک بڑی سپر پاور ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں روایتی فوجی اور سفارتی راستے تیزی سے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تجزیہ دراصل اس بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ کیسے پرانی حکمت عملی نئی صدی کے مسائل میں بری طرح الجھ چکی ہے۔ اس تجزیے کا سفر 5 اہم پہلوؤں سے ہو کر گزرے گا۔ ہم شروعات کریں گے موجودہ ٹکراؤ کی حقیقت سے، پھر تاریخ کے ایک اہم سبق کی طرف جائیں گے، اس کے بعد معاشی نقابندی کے الٹے اثرات، فوجی حملوں یعنی کائنیٹک سٹرائکس کا خطرہ، اور آخر میں اس پوری صورتحال کا عالمی نظام پر اثر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجودہ جیو پولیٹیکل ٹکراؤ کی۔ حالات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم صرف موجودہ مذاکرات کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر ایک بند گلی میں پھنس چکے ہیں، سفارتکاری جیسے ٹھہر سی گئی ہے۔ میز پر حالات کچھ اس طرح ہیں کہ ایران کے مطالبات انتہائی سخت اور واضح ہیں، مثلا آبنائے ہارموز پر مستقل کنٹرول، نیوکلیئر پروگرام کی گفتگو میں تاخیر، اپنے بیلسٹک میسائل پروگرام کو جاری رکھنا اور ریجنل پراکسی اتحادیوں کی حمایت کرتے رہنا۔ سچ پوچھیں تو ان شرائط کے ہوتے ہوئے کسی بھی سپر پاور کے لیے ایک روایتی سفارتی فتح حاصل کرنا تقریباً ناممکن سا ہو گیا ہے۔ جب عام سفارتکاری ناکام ہو جائے تو ہمیشہ تاریخ کے ورق الٹنے چاہیے۔ یہاں 20ویں صدی کے آغاز یعنی پہلی جنگ عظیم سے ایک بہت ہی حیران کن اور خطرناک مثال ملتی ہے۔ دراصل 1914 میں برٹش لیڈرشپ نے دنیا کو صرف اور صرف اپنی بحری طاقت کے زاویے سے دیکھا اور جرمنی کی زمینی فوج کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ آج کے تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ بالکل وہی غلطی پھر دہرائی جا رہی ہے۔ موجودہ اسٹریٹجی پوری طرح فضائی اور بحری برتری پر ٹکی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے دشمن کے خلاف جو پہاڑوں کے بیچ مضبوطی سے چھپا بیٹھا ہے۔ اور اس غلط زاویے کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 8 لاکھ، جی ہاں 800,000 برطانوی فوجی پہلی جنگ عظیم میں اس لیے مارے گئے کیونکہ قیادت نے اپنی ابتدائی غلطی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ضد کی ایک بہت بڑی قیمت تھی جو تاریخ ہمیں بھولنے نہیں دیتی۔ خیر، جب سفارتکاری نہیں چل رہی اور تاریخ سے بھی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے تو تجزیہ دھیان دلاتا ہے معاشی بلاکیڈ یعنی ناکہ بندی کی طرف، لیکن یہ حکمت عملی اپنے ہی داخلی نقصانات پیدا کر رہی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، پرشین گلف کو بند کرنے کا ڈائریکٹ اور فوری اثر عام عوام کی جیب پر پڑتا ہے۔ پٹرول کی قیمتوں میں 42%، زرعی دیوالیوں پر میں 46% اور ڈیزل میں تقریباً 55% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ نمبر صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ داخلی معیشت پر پڑنے والا فوری جھٹکا ہے۔ اس حقیقت کو تھوڑا مزید گہرائی سے دیکھیں تو سپلائی چین کی تباہی کا مطلب یہ ہے کہ مقامی خوراک کی بنیاد ہی خطرے میں آ چکی ہے۔ جب 70% کسان اپنی فصلوں کے لیے کھاد تک نہیں خرید سکتے تو یہ معاشی دباؤ کسی بھی طرح دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اور لاجسٹکس کے حساب سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں کیوبا جیسے ایک چھوٹے سے جزیرے کی ناکہ بندی کے لیے 180 بحری جہاز لگ گئے تھے۔ اب اس کا موازنہ ایران سے کریں۔ ایران کوئی جزیرہ تھوڑی ہے، اس کی اتنی وسیع زمینی سرحدیں ہیں کہ اس کو چاروں طرف سے بلاک کرنا جغرافیائی طور پر ناممکن سا ہی ہے۔ تو جب معاشی ناکہ بندی عوام کے لیے ناقابل برداشت اور جغرافیائی طور پر پیچیدہ ہے تو بچتا کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ اب سیدھی فوجی کارروائی یعنی کائنیٹک حملوں کی طرف مڑتا ہے، جو 21ویں صدی کی جنگ کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ جدید وارفیئر یعنی کل ویب کا نظام اب انتہائی ایڈوانس ہو چکا ہے۔ ISR یعنی خلا سے مسلسل نگرانی اب سیدھا فوری اور دقیق حملوں سے جڑ چکی ہے۔ اس اہم تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ 20ویں صدی کے وہ روایتی اور بڑے فوجی اڈے اب دشمن کے نشانے پر ہیں اور بالکل محفوظ نہیں رہے۔ تجزیہ کار اس صورتحال کو بہت بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ ایک ایسی طاقت سے لڑنا کیسا ہے جو پہاڑوں کے ایک قلعے میں محفوظ ہو۔ ایک مڈل ویٹ پاور ہونے کے باوجود جب ان کے پاس ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلز کا انتہائی لمبا چوڑا ذخیرہ ہو تو وہ اپنے 500 میل کے دائرے میں کسی بھی چیز پر تباہ کن حملہ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں ملٹری لیڈرشپ شاید ڈارک ایگل جیسے جدید ہائپرسونک میسائلز کی طرف دیکھے۔ ماک 5 سے زیادہ رفتار سے اڑنے والے یہ ہتھیار گہرے انڈر گراؤنڈ بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن یہاں بھی تاریخ یاد دلاتی ہے کہ جنگ کے آخری حصے میں لائی جانے والی کوئی بھی سلور بلٹ یعنی جادوئی ہتھیار عمومی طور پر دشمن کے پختہ ارادے اور تصادم کا بنیادی نتیجہ نہیں بدل پاتی۔ آخر میں ہم پہنچتے ہیں اپنے 5ویں اور انتہائی اہم حصے پر۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ یہ ایک اکیلا علاقائی مسئلہ کیسے پورے عالمی نظام یعنی گلوبل چیس بورڈ کے توازن کو ہلا رہا ہے۔ کیونکہ باقی عالمی طاقتیں صرف چپ چاپ تماشا نہیں دیکھ رہیں۔ ایک طرف بحری برتری سے دنیا کے راستے کنٹرول کرنے کی حکمت عملی ہے تو دوسری طرف چائنا اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے سینٹرل ایشیا میں زمینی راستے اور ریل نیٹ ورک بچھا رہا ہے۔
मकसद बिल्कुल साफ है, आलमी बहरी नाकाबंदियों से महफूज रहना। तारीखी एतबार से बैरूनी बहरी ताकतों का समंदरी रास्तों पर कब्जा, जैसा कि 19th सेंचुरी में ओपियम वॉर्स और 20th सेंचुरी में जापानी हमलों में हुआ, चाइना के लिए एक तारीखी खौफ है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में आलमी नाकाबंदी का खतरा पैदा किया गया तो ये इन मुल्कों के लिए एक शदीद रेड लाइन क्रॉस करने के बराबर होगा। ये ओवरव्यू वाज़ेह कर देता है कि ये आलमी टकराव बाकी दुनिया को अपने मफादात बचाने पर मजबूर कर रहा है। चाइना को अपनी तवानाई और ट्रेड रूट्स बचाने हैं, रशिया अमेरिका के गलबे का मुकाबला कर रहा है और ग्लोबल साउथ वसाइल की किल्लत की वजह से दूर होता जा रहा है। आखिरकार बड़ी ताकतें अपनी ही सलामती और इकॉनमी को बरकरार रखने के लिए इस इलाक़ाई ताकत की बका की ज़मानत बन रही हैं। और इसी हकीकत के साथ ये तज्जिया इस अहम सवाल पर आके ठहर जाता है। सोचने की बात यह है कि जब आलमी जंग और टकराव का पूरा निज़ाम ही बदल रहा हो तो एक सुपर पावर 20वीं सदी की पुरानी किताब और हिकमत अमली इस्तेमाल करके 21वीं सदी के इस पेचीदा टकराव से कैसे महफूज निकल सकती है, ये वो बुनियादी मसला है जिसका जवाब आने वाले वक्त में दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला करेगा।